أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس کے مانند ایک سورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ گزشتہ 3-4 ہفتے سے اسی ایک آیت سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہے۔ امید یہ ہے کہ آج ہم اس کے اوپر ممکنہ حد تک بات کو مکمل کر لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس آیت میں اور اس جیسی اور دیگر آیات میں اللہ نے جو چیلنج دیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ چنانچہ ایک دوسری آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اگر انسان اور جنات یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر کے اس کوشش میں لگ جائیں کہ اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کریں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کا مثل کوئی پیش کریں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکیں گے، اگرچہ کہ یہ سب انڈیویجول نہیں بلکہ سب مجتمع ہو کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں، تب بھی پوری دنیا مل کر کے نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ سارے انسان اور سارے جنات اس کام کے لیے یکجٹ ہو جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ایسے ہی اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا کلام ہے؟ نبی علیہ السلام نے گڑھ لیا، اگر ایسی بات ہے تو ایسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس کہی ہوئی باتیں ہیں اپنی طرف سے؟ یہ اس موضوع کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے لیے ایک نہیں کئی ایک آیات اللہ نے قرآن پاک میں پیش فرمائی؟ کیا وجہ؟ دراصل یہ کچھ بنیادی سورسز ہے جس کے بغیر
اور جس کے اندر ذری بھی لچک رکھتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مضبوط ایمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ہم مان رہے ہیں اس عصے کی وجہ سے کیونکہ یہ معجزہ ہے، تو یہ عصے کے معجزے کو دیکھ کر کے ہم نے ان کو مانا ہے اور ان کی باتوں کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اب جو بنیاد ہے، جو بالکل فاؤنڈیشن ہے، جو بیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، اور اس نبوت کا بیس معجزہ، نبوت کا پروف معجزہ۔ کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ ارے وہ عصا دیکھو میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی، میں بھی بنا لوں گا سانپ۔ اب اگر اس کی لاٹھی بھی سانپ بننے لگ جائے تو ہوگا کیا کہ اس کے اندر کیا کمال ہے، یہ تو سبھی کر لیں گے۔ جب یہ سبھی کر لیں گے تو پھر یہ پروف کیسے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا؟ یوں دوسرا شخص آ کر کے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ دیکھو ان کی نبوت کے دعوے پر انہوں نے پروف کیا ہے عصے کے ذریعے سے، میں بھی نبی ہوں اور میں بھی پروف کرتا ہوں، میری لاٹھی بھی سانپ بن رہی ہے، کوئی شخص آ کر کے یہ کہے گا۔ تو اگر یہ لچک رہے گی اور یہ جھول رہے گا، یہی وجہ ہے کہ جب جادوگروں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ چیلنج ہوا تھا۔ اچھا تم بھی دعویٰ کرتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ میرے جادوگر بھی ایسی چیز پیش کر دیں گے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج دیا، ٹھیک ہے یہ چیلنج قبول کرو اور مقابلہ رکھ لو۔ اور جب مقابلہ ہوا تو بات یہ ہوئی کہ وہ تو تخیل تھا جو جادوگروں نے پیش کیا، وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی، سانپ تھی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقت میں سانپ تھا جس نے ان سب کو نگل لیا۔ اور یہی ان کا وہ فیلئر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یکجٹ ہو کر کے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ان لوگوں نے ایمان لایا۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، اس وقت سب نے ایک آواز ہو کر کے کہا تھا۔ وجہ کیا؟ یہ جو میریکل تھا اس کے اندر ان کا فیلئر، اس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہاں بھائی یہ وہ چیز نہیں ہے جو پیش کی جا سکتی۔ تو ہوگا کیا؟ چیلنج ہوگا۔ چیلنج کے بعد جو فیلئر ہوتا ہے، یہ فیلئر ہی دراصل دلیل بنتا ہے کسی کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ یہی صورتحال رہی نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں کہ اس بات کے سلسلے میں کوئی لچک باقی رہنے نہیں دی اللہ نے، اور اس پر اتنا زور دیا کہ اگر ہو سکتا ہے تم سے تو یہ چیلنج قبول کرو۔ اچھا ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ بھئی اتنا فصیح و بلیغ کلام، عربی میں ایسا کلام کوئی دنیا کے اندر نہیں پیش کر سکے گا۔ قرآن پاک صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ تھوڑی ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ تو ملٹیپل اینگل سے معجزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے تو اب یہ میتھمیٹکس کے لوگ اپنے اسکلز کے ذریعے سے اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بعض جو ہے معجزات اور بعض حیرت انگیز صورتیں سامنے آئی ہوگی کہ جو بڑے بڑے میتھمیٹیشنز قرآن پاک کے اوپر اپنے اسکلز کے تھرو ریسرچ کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو
پوائنٹس قرآن پاک میں دیے گئے ہیں اور اس کے اندر الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اور اس کے اندر کی جو بیلنسنگ ہے یہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ ہمارے کمپیوٹرز فیل ہے اس کے سامنے. یہ صرف قرآن پاک فصاحت و بلاغت اور عربی کے حساب سے نہیں ہے. قرآن پاک نے جو دستور حیات اور نظام زندگی پیش کیا ہے، چیلنج کرتا ہے قرآن پاک، پوری دنیا میں کوئی آئے اور آ کر کے ایسا بہترین دستور حیات اور ایسا بہترین نظام زندگی پیش کر کے دکھا دے. جتنے دستور بنتے ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کسی ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے، دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، دوسرے پر جھکاؤ ہوتا ہے، پہلے پر ظلم ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس زمانے کے اندر جو ملکی قوانین، جو عالمی قوانین بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے قوانین بنانے میں بڑی تعداد مردوں کی ہے، اور سائیکالوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے مرد کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہی ہوتا ہے. جب یہ قانون ساز کونسلز ہے اور اس کے اندر بڑی تعداد انہی کی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں خواتین کی جانب، اور اس کا ناجائز فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. وہ ان کے کاروبار سے متعلق ہو، وہ ان کے ہیومن رائٹس سے متعلق ہو، وہ ان کے وومن رائٹس سے متعلق ہو، وہ وومن امپاورمنٹ سے متعلق ہو، اور وہ جنگی قیدیوں سے متعلق ہو، وہ نکاح شادی بیاہ سے متعلق ہو. ہر جگہ خواتین کے سلسلے میں ایسا میلان اور ایسا جھکاؤ پایا جاتا ہے کہ اب دنیا یہ بولنے پر مجبور ہو گئی کہ بھائی قانون تو ان کی طرف ہوتا ہے. وجہ کیا؟ قانون بنانے والا مرد یا مردوں کی اکثریت. اور سائیکالوجیکلی ہر مرد کو عورتوں کی جانب فطری میلان ہوتا ہے. جب میلان ہوتا ہے تو قانون ایسے ہی بنے گا. قانونی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ جو بیلنسنگ عجیب و غریب، آپ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، انہوں کتنے بھی کپڑے اتار کے باہر نکلنے دو، ان کی غلطی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم ایک نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھ لیں دو تو ہم دنیا کے سب سے بڑے مجرم شمار ہوں. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ میری بیٹی کے اوپر نگاہ کیسا اٹھائے اور آپ کی بیٹی جیسا چاہے ویسا باہر نکل جائے، وہ کچھ نہیں. اور قانون بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. آپ ایک خاتون کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، ایک سے زائد کی طرف آپ کا دل میلان مائل ہے تو ٹینشن مت لیجئے، آپ جتنوں سے چاہے دوستی کر سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ ایک بیوی وہ رکھیل کی حیثیت بن جائے گی اس کی، بس وہ تو بس اسٹیپنی ہے، ضرورت کے وقت کامہ نکال لینے کے واسطے، خدمت کرا لینے کے واسطے، اور افیئر پورا چل رہا ہے باہر. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور یہ قانون کا حصہ عجیب و غریب. کیا وہ ٹیشو پیپر سے یوز کرو چھوڑو، یوز کرو چھوڑو، یوز کرو چھوڑو، اس کی وجہ سے وہ کتنے کرپٹ ہو رہے ہیں اس کا کسی کو خیال نہیں. قرآن پاک کو آپ دیکھیے، جہاں قرآن پاک کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی جی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آگے چل کے قرآن پھر خواتین کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. بھئی جس کے اندر
جو زیادہ سینسٹیو ہو اور جو زیادہ نزاکت والی ہو اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کرنا پڑتا ہے. بیلنسنگ دیکھیے کہ وہاں مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے تو یہاں خواتین کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں جہاں چاہے باہر نکلتے رہیں, جن کو چاہے دیکھتے رہیں. وہاں مردوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے, یہاں عورتوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. برابری, ایکویلٹی یہ ہے جس ایکویلٹی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جس ایکویلٹی کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر شور مچایا جا رہا ہے اور اسلاموفوبیا کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کے اندر دیکھیے کہ ایکویلٹی کیا ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ ایکویلٹی کیا ہے؟ اچھا, آگے چل کر کے چونکہ عورت اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے, اس لیے ان کے لیے احکام اور زیادہ اللہ نے دیے. ان کو یہ بھی کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ, اپنے چہرے کو کھلا رکھ کے نہ پھرو, پورے جسم کے اندر زینت یہیں چھوتی, پوری کپڑوں کے اندر زینت نہیں رہتی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ, اپنے سینے کو چھپائے رکھو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بہرحال تفصیل پوائنٹ یہ ہے کہ جو بیلنسنگ اور جو ایکویلٹی اور جو لبرٹی قرآن پاک نے پیش کی ہے یہ معجزہ ہے, چیلنج ہے کہ ایسا کوئی دستور بنا کے لاؤ, ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن بنا کے لاؤ جو اس کا مقابلہ کر سکے. اجتماعی نظام زندگی جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے, لاؤ ایسا کوئی نظام زندگی لاؤ, لا کر کے پیش کرو. پہلی قوموں کے واقعات کے ذریعے قرآن پاک نے جو اسباق دیے ہیں, جو غیر معمولی سبق مختلف واقعات کے ذریعے, اور صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ایسا نہیں کہ ایک پوری افسانے کی کتاب کی طرح, ایک ناول, ایک نو ڈیٹیل کی طرح پورا تفصیل سے جو ہے ایک بات کو بہت مرچی مسالے لگا کر کے بیان کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اس کے اندر اتنے غیر معمولی اسباق کہ آدمی کو زندگی گزارنے کے پورے طرق اس کے اندر مل جائے. لاؤ, کوئی لا کر کے بتاؤ ایسا. اتنے مختصر ترین مصحف کے اندر, اتنی مختصر ترین کتاب کے اندر اتنے بڑے سمندر کو بھر کر کے رکھ دینا, لاؤ, معجزہ ہے قرآن. ان تمام چیزوں کے اندر یہ چیلنج ہے. اس طرح جتنے حفاظ قرآن پاک کے پائے جاتے ہیں, اس کے 1/3, اس کا 10واں حصہ حفاظ کسی کتاب کے لاؤ. جس طرح قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا کوئی دو باتیں نہیں, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرتے تو پتا ہوتا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے اور ہوتا تو زبردست اس میں کانٹریڈکشن پایا جاتا, زبردست اس کے اندر اختلاف پایا جاتا. خود اللہ فرما رہے ہیں. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ زبر زیر کا فرق نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہو اور بڑا بوڑھا بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہو کوئی شخص, اور وہ بوڑھے شخص بھی اپنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود, اپنے بزرگانہ ساری کوالٹیز اپنے اندر رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ کسی زیر و زبر کا فرق کر دے تو چھوٹا سا 10 سال کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے بزرگ کو ٹوک دے گا, برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو قرآن پاک کی ویلیوز ہے, یہ کوالٹیز ہے, یہ سب کے سب چیلنج میں شمار کی جاتی ہے. لاؤ ان طرح کی چیز, اس طرح کی چیز. وجہ کیا ہے؟ اس پر جو برڈن ہے, اس کو جو پریشرائز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور ایک نہیں کئی آیات کے اندر اس کو جو رکھا ہے, اس کی وجہ یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بنیاد ہے, اگر یہ ہل گئی
اور اس کے اوپر سے اعتماد اور یقین اور ہمارا بلیف تھوڑا بھی متزلزل اور کمزور ہوا، پورے کے پورے ایمان کی عمارت درہم برہم ہو جاتی. ایمان گیا، اسلام گیا، دین گیا، مذہب گیا، سب گیا. اب جب مذہبی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ کے کس کام کے؟ مذہب سے ہے آپ کی شناخت، تو جب یہی نہیں ہے تو سب کچھ گیا. اس وجہ سے اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو معجزانہ شان دی گئی. اور یہ معجزہ ہے، معجزے کے اندر ذری بھی لچک ہوتی ہے تو نبی کی نبوت ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، اور نبی کی نبوت ڈاؤٹ فل ہوتی ہے تو سارا اسلام ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں دوسرے مذاہب کے سلسلے میں، دوسرے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جو آسمانی مذاہب ہے وہ تو آلریڈی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ اب چلنے والے نہیں ہیں، اور دنیا میں نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے. پوپ نے یہ اعلان کر دیا ہے، سائنسدانوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم عیسائیت کو اور دنیاوی ترقیات کو ہم ساتھ لے کر کے نہیں چل سکتے. ہاں بالکل ایسے ہی ہونا تھا، ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، قرآن پہلے سے ہی کہہ رہا کہ وہ مذہب اس وقت تک کا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تک کا. اب اس کے بعد اگر آپ اس کو لے کے چلنا چاہیں گے تو دو کیٹیگریز بن جائیں گے، ایک مذہبی لوگوں کی، ایک دنیا داروں کی. اسلام اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ دو کیٹیگریز الگ الگ ہیں. ہر مذہبی آدمی کو ضرورت کے بقدر دنیاوی علم کا ہونا ضروری، اور ہر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو، عصری تعلیم حاصل کرنے والے کو ضرورت کے بقدر دینی تعلیم کا حاصل ہونا ضروری. اور اپنے لائف اسٹائل میں خواہ وہ دیندار ہو کہ خواہ دنیا دار ہو، لائف اسٹائل سب کا ایک ہی ہونا چاہیے. وہ ہے وہ لائف اسٹائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. تو بات یہ چل رہی ہے کہ وہ پوائنٹ کہ معجزہ کیا ہے اور معجزے کی اہمیت کیا ہے، اور معجزے میں تھوڑا بھی ڈاؤٹ یہ کتنے بڑے پرابلم کو کریٹ کرتا ہے، یہ دراصل یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھ کر کے ہمیں قرآن پاک پر 100% یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں تھوڑا بھی شک ہو اس کتاب پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر. یہ ایک مستقل بحث ہے، کہیں پر آئے گی کہ بندہ کیوں کہا، اپنے رسول پر کیوں نہیں کہا. اس لیے کہ جو سب سے اونچا اسٹینڈرڈ ہے وہ بندگی ہے. بندگی سے اونچا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں اللہ کے پاس. تو وہ ایک مستقل بحث ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، تو ایک صورت اس طرح کی اس کے مثل لے آؤ اور اپنے سب حمایتیوں کو، مدد کرنے والوں کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو. لیکن یاد رکھو لم تفعلوا، ابھی تک کسی نے کیا نہیں، ابھی تک تم نے ایسا کیا نہیں. اور یاد رکھو ایک الٹیمیٹم، ولن تفعلوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. اس لیے خامخواہ اپنا ٹائم اور اپنی اسکلز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کرنا ہو تو کرو، لیکن اخیر میں جا کر کے رزلٹ یہی نکلے گا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا سوائے ٹائم ویسٹ ہونے کے. ولن تفعلوا، تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے. پیٹرول ایندھن کہلاتا ہے، ڈیزل، کیروسین، کوئلہ، کوئلز، یہ سب ایندھن ہیں. تو جہنم کی آگ کے ایندھن کون ہوں گے؟ عجیب و غریب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ پتھر جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے تراش کر کے، اور دوسرے الناس، یہ بے عمل مشرک لوگ، یہ ایندھن ہوں گے جہنم کی آگ میں. اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس وجہ سے اس سے بچنے کا اہتمام اس دنیا کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ. ہاں انشاءاللہ جو عربی کلاسز کے سلسلے میں گزشتہ بات ہوئی تھی وتھ گرامر، وہ 6 اکتوبر سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، یعنی نیکسٹ سنڈے نے اس کے بعد کے سنڈے سے. اس کا فلائر بن گیا ہے، انشاءاللہ آج گروپ میں بھی اس کو شیئر کر دیں گے. آپ لوگ بھی شیئر کریے اور اپنے تعلقات والوں کو بھی آپ اطلاع کر لیجیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ کلاس ہو رہی ہے اور بمشکل 2-4 آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اصل میں اس سلسلے میں فکر مند، ریچ ہونا ہے ہم کو ان تک. تو ہم اگر ایک آج کل کوئی مشکل نہیں ہے 150 لوگوں تک ہم بھیج دیں گے تو اس میں سے 2-4 لوگ تو اس سلسلے میں فکر مند نکل ہی جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب.